یہ تصویریں بھی ایک مومی لفافے میں بند تھی، لیکن یہ ایک ڈبل لفافہ تھا۔ اندر کا لفافہ کاغذ کا تھا۔ یہ تصویریں میرے ایک صندوق میں سامان کے نیچے پڑی رہتی تھیں۔ شاید قارئین کو تعجب ہو کہ میں نے انہیں اتنی بے پرواہی سے رکھا ہوا تھا، لیکن یہ تصویریں دراصل تصویریں تھی ہی نہیں۔ یہ تو کئی برس پہلے ختم ہو چکی تھیں، بلکہ میں نے انہیں ختم کر دیا تھا۔ میں نے لفافہ مکھا کے سامنے کر دیا۔ اس نے اپنی چادر میں سے ہاتھ نکال کر لفافے کو دیکھا اور اسے دبا کر ان میں تصویروں کی موجودگی کا اندازہ کرنا چاہا۔ تب اس کی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ اس نے جلدی سے لفافہ کھولا اور کانپتی آواز میں بولی، یہ کیا ہے؟ لفافے میں راکھ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ تمہاری تصویریں اور ان کے نیگیٹو ہیں مکھا۔ میں نے 4-5 سال پہلے ہی انہیں جلا ڈالا تھا۔ تمہارے بھائی کی طرح سنبھال کر نہیں رکھا ہوا تھا۔ کم از کم میں تو ایسا نہیں کر سکا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے لفافے کی راکھ ایک کاغذ پر الٹ دی۔ تصویریں اتارنے کے بعد جب پاشا سے ٹینشن بڑھی تھی تو میں نے فلم رول ڈیولپ کروا لیا تھا، مگر تصویریں صرف 2 ہی بنوائی تھیں، باقی نیگیٹو کی شکل میں تھیں۔ پھر ایک دن میں نے یہ سب کچھ جلا دیا تھا۔ مجھے یہ بالکل گوارا نہیں تھا کہ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھوں اور یہ ایک عورت کی عزت کے لیے مسلسل رسک بنی رہیں۔ مکھا حیرت سے کاغذ پر پڑی راکھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس راکھ میں تصویروں کے ات جلے کونے تھے۔ اس کے علاوہ نیگیٹو بھی جل کر ختم نہیں ہو جاتے، ان کی بھی چرمر قسم کی راکھ ہوتی ہے، وہ راکھ بھی موجود تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ وہ روحان سی آواز میں بولی، جیسے میں نے یقین کیا ہے کہ پاشے کے پاس بس یہی تصویریں تھیں اور اس نے ان کی کاپیاں وغیرہ نہیں بنوائی ہوئی تھیں۔ وہ لاجواب سی ہو گئی۔ ایک عجیب جذبے کے تحت میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جاؤ مکھا، بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اب یہ تصویریں کبھی تمہاری زندگی میں نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ بہت عرصے پہلے سے ہی نہیں تھیں۔ مکھا نے کچھ بولنا چاہا مگر بول نہیں پائی۔ بس 2 آنسو اس کے رخساروں پر لڑکے اور کہیں چادر کی تہوں میں گم ہو گئے۔ ہاں، وہ کافی بدل گئی تھی۔ ان لمحوں میں وہ مجھے پاشے کی منہ پھٹ جھگڑالو بہن نہیں، بلکہ ایک گھریلو عورت نظر آئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ رخصت ہو چکی تھی۔ یہ ایک ابر آلود دن تھا، سردی معمول سے زیادہ تھی۔ میرے قریب برادے والی گول انگیٹھی دہک رہی تھی۔ میں نے موٹے مومی کاغذ والا لفافہ کھولا اور شاداں کی تصویریں ایک ایک کر کے انگیٹھی میں جھونکنے لگا۔ ایک دیرینہ کہانی انجام کو پہنچ گئی تھی۔ جاگیر اور آس پاس کے حالات دگردوں تھے۔ حالانکہ راجوالیوں نے موکھلوں کے دانت بہت اچھی طرح کھٹے کر دیے تھے، مگر اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ وہ جوابی کارروائی کریں گے۔ بہرحال فوری طور پر تو ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ گجرانوالہ اور ڈسکا سے پولیس کی بھاری نفری پہنچ چکی تھی۔ دونوں طرف کے تقریباً 300 بندے پکڑے گئے تھے۔ 3-4 دیہات سے پولیس نے ہر طرح کا اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور علاقے میں کرفیو کی سی کیفیت تھی۔ مختلف دفعات کے تحت جو پرچے درج ہوئے تھے ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ جلد یا بعدیر میاں وارث مجھے گرفتار کرنے پہنچ جائے گا، لیکن 2-3 دن گزر جانے کے باوجود ایسا نہیں ہوا۔ میں بدستور بستر علالت پر تھا۔ زخموں سے چور جسم کا علاج مقامی طور پر ہو رہا تھا۔ موکھلوں کی اندھا دھند مار پیٹ کے سبب بائیں بازو میں ایک فریکچر بھی ہوا تھا۔ بلقیس نے لکھڑ سے ایک ڈاکٹر بلوایا تھا۔ اس نے پلاسٹر تو نہیں چڑھایا، تاہم پٹی باندھ دی تھی اور مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ چوتھے یا 5ویں روز ایک شخص مجھ سے ملنے آیا اور مجھے پتہ چلا کہ ابھی تک میں گرفتاری سے کیوں بچا ہوا ہوں۔ یہ باروب صورت والا ایک 38-40 سالہ شخص تھا۔ وہ عام کپڑوں میں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پولیس کے محکمے میں ہے اور میں نے اسے پہلے بھی دیکھا ہے۔ میرا نام امتیاز ہے، ایس پی امتیاز گوندل۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ ڈکیت بارے کی موت کے وقت تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا ہے، میں نے تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہا۔ امتیاز گوندل بولا، تمہیں شاید یاد نہ ہو، اس دن پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بارے کے سر پر جو انعامی رقم مقرر ہے اس میں سے تمہیں بھی معقول حصہ ملے گا اور تعریفی سند وغیرہ بھی۔ ہاں، کچھ یاد ہے، کچھ بھول گیا ہوں، بلکہ بھلا دیا ہے۔ میں نے پچھلے سالوں میں کئی بار تم سے رابطہ کرنا چاہا پر نہیں کر سکا۔ شاید ہر کام کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔
میں جانتا ہوں کہ اس موقع پر تم سے زیادتی ہوئی، بارے کو گھیرنے اور مارنے کا سارا کام تم نے کیا اور کریڈٹ ہم نے لے لیا، لیکن یہ مجھے اکیلے کا کام نہیں تھا، ہم 2-3 انسپیکٹر اس میں شامل تھے، اور کئی موقع ایسے بھی ہوتے ہیں شاہ خاور، بندوں کو دوسروں کی رائے کے ساتھ اپنی رائے بھی ملانی پڑتی ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آج سچے دل سے تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت بارے کو مار کر تم نے جو یادگار کام کیا اس کا سب سے زیادہ فائدہ شاید مجھے ہی پہنچا۔ میں اس وقت سب انسپیکٹر تھا، اب ایس پی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کندھے پر جو پھول نظر آ رہے ہیں ان پر تمہاری دلیری اور ہمت کی چھاپ ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے۔ بہرحال اب یہ سب پرانی باتیں ہیں، باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی خاور، وقت اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ کسی حد تک چکاؤں، اور انسپیکٹر وارث کی طرف سے تمہارے ساتھ جو ناانصافی ہو سکتی ہے اس کا راستہ روکوں۔ آپ کو انسپیکٹر وارث کا کیسے پتہ چلا؟ پولیس والا ہوں، اگر میں پتہ نہ رکھوں گا تو اور کون رکھے گا؟ آج سے 10 سال پہلے میں اور وارث ایک ہی ٹریننگ سینٹر میں تھے، میں اس کی فطرت کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ ویسے آپ کی دعا ہے، مجھے اب توقع نہیں ہے کہ وارث بھی کچھ زیادہ ہاتھ پاؤں چلائے گا۔ اس نے ہوا کا رخ دیکھ لیا تھا اور جان لیا ہے کہ لوگ ایک بار پھر میرے ساتھ ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لڑائی والے دن لوگ جس طرح تمہارے پیچھے نکلے ہیں اس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ تم سے بدظن ضرور ہوئے تھے، مگر ان کے دلوں سے تمہاری قدر کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنا رویہ بدلنے کے لیے بس کسی چھوٹے سے واقعے کے منتظر تھے۔ ایس پی امتیاز گوندل سے ہونے والی یہ ملاقات میرے لیے خاصے اطمینان کا باعث بنی۔ مجھے لگا کہ حالات میرے اور میرے گھر والوں کے لیے صحیح رخ پر جا رہے ہیں۔ شاید دانا ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ کرم یعنی عمل کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کی طرف لوٹتا ہے۔ گزرے دنوں میں یہ پھانس اکثر میرے دل میں چبھتی رہی تھی کہ بارے اور اس کے ساتھیوں کی موت کا سارا کریڈٹ پولیس والوں نے خود لے لیا ہے۔ اگلے روز صبح سویرے ایک اور واقعے کا پتہ چلا اور کلا والا میں بند بے گناہ افراد کے بارے میں میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ رونق علی میرے لیے بکرے کے پائے یعنی کھراوڑوں کا سالن لے کر آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے جو چوٹیں لگی ہیں ان کے لیے کھراوڑوں کا سالن اکسیر ثابت ہوگا۔ میرے لیے یہ سالن اکسیر ثابت ہوتا یا نہیں، لیکن رونق علی کے لیے نکسیر ضرور ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ سالن لاتا تو میرے لیے تھا، مگر اس کا زیادہ حصہ خود رونق علی کے پیٹ میں رونق افروز ہوتا تھا۔ وہ کھاتا جاتا اور ساتھ ساتھ اپنے بلڈ پریشر کا رونا بھی روتا جاتا تھا۔ تاہم اس روز ناشتے کے موقع پر رونق علی کچھ سنجیدہ تھا۔ اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ رات کیا ہوا؟ نہیں، ابھی کسی کو پتہ نہیں، پر 1-2 گھنٹے میں یہ خبر سارے علاقے میں پھیل جانی ہے۔ جو کچھ ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، کچھ بتاؤ بھی۔ رونق علی نے لرزاں آواز میں کہا، رات کو کچھ لوگوں نے عزیز کی لاش کو قبر سے نکالا ہے، اس کا کفن پھاڑا ہے اور کلہاڑی چلہاڑی سے اس کے ٹوٹے کر دیے ہیں۔ میرا دماغ سنسنا اٹھا، دھیان فوراً چند دن پہلے کی اس ملاقات کی طرف گیا جو میرے اور آصف جاں کے درمیان ہوئی تھی۔ پاشا کی موت کے بعد آصف جاں نے اعلان کیا تھا کہ وہ شہوار کے قاتلوں کی لاشوں کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ رونق علی نے کہا، یہ سب تمہارے سسر کا کام ہے، بیٹی کے غم میں وہ بالکل جنونی ہو رہا ہے، اب تو اس کے اپنے بندے بھی اس سے خوف کھانے لگے ہیں۔ مجھے سخت بے چینی ہوئی۔ میرا خیال ایک بار پھر ان افراد کی طرف گیا جنہیں آصف جاں نے صرف داماد ہونے کی پاداش میں پکڑ رکھا تھا۔ وہ کسی بھی وقت اپنے تیش کے بہاؤ میں ان کی زندگی سے بھی کھیل سکتا تھا۔ میری نگاہوں میں غازی محمد اور باؤ ارشد وغیرہ کے چہرے گھومنے لگے۔ خاص طور سے غازی محمد نے مجھے اس عقوبت خانے سے نکالنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے غازی محمد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے اور باقی افراد کو اب زیادہ دیر یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ مجھے فرار میں مدد دینے کی پاداش میں غازی محمد کا حشر خراب ہو سکتا ہے۔ یہ سارے خیالات اتنی شدت سے میرے ذہن میں آئے کہ میں اپنے زخمی جسم کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا خاور؟ یار ناشتہ تو کرو، رونق حیران ہو کر بولا۔ ابھی کچھ دل نہیں چاہ رہا، میں نے کہا اور لنگڑاتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔
اگلے 1 گھنٹے میں نصراللہ کے ذریعے ایس پی امتیاز گوندل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ امتیاز گوندل ابھی شہر میں واپس نہیں گیا تھا۔ وہ ڈسکے کے قریب ایک زمیندار دوست کے پاس ٹھہرا ہوا تھا اور اس نے علاقے کے حالات پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اس کی مہربانی کہ وہ میری درخواست پر فوراً راجوال چلا آیا۔ میں نے ایس پی امتیاز کو کلا والا کے حوالے سے ساری تفصیل بتائی اور اپنے خدشات سے آگاہ کیا۔ اس تفصیل نے ایس پی امتیاز کو بھی حیران کیا۔ بہرحال آج جو کچھ راجوال کے قبرستان میں ہوا تھا، اس کے بعد آصف کے حوالے سے کسی بھی بات پر یقین کیا جا سکتا تھا۔ گاؤں کے چند لوگوں نے عزیز کی کٹی پھٹی لاش کو خاموشی سے دوبارہ دفن کر دیا اور بلقیس کی ہدایت پر قبر پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ ایس پی امتیاز کی مجبوری تھی۔ اس نے خود تو فوری طور پر 1 دن کے لیے لاہور جانا تھا، تاہم اس نے 2 انسپیکٹروں کو حویلی بلا لیا۔ علاقے کے 3 تھانوں سے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔ میاں وارث کا قائم مقام تھانے دار آفتاب خان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ ہم پوری تیاری کے ساتھ قلعہ والا کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے حویلی سے نکلنے سے پہلے ہی بہت سے افراد بیرونی دروازے پر جمع ہو گئے۔ ان کے چہرے پریشان تھے۔ میں نے نصراللہ سے پوچھا، یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پریشانی ہے کہ آپ ایسے حالات میں گاؤں سے کیوں جا رہے ہیں۔ دراصل انہیں ڈر ہے کہ آپ شاید پھر کہیں نکل جائیں گے۔ میں لوگوں کے پاس پہنچا۔ گاؤں کو عمر رسیدہ ماسٹر مختار آگے آیا۔ اس نے مدبرانہ انداز میں کہا، خاور بیٹا، ابھی چند دن تک تمہیں پنڈ سے باہر قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ تم دیکھ ہی رہے ہو یہاں جو حالات ہیں۔ موکھل کسی بھی وقت کچھ کر سکتے ہیں۔ پر ماسٹر جی، میں کہیں جا تو نہیں رہا، بس قلعہ والا تک جانا ہے۔ شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ امام مسجد مولوی نیاز محمد نے کہا، سچی بات یہ ہے پتر جی کہ لوگ ہر گھڑی تمہیں اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب تم ادھر ادھر ہوتے ہو تو فکر پڑ جاتی ہے۔ میں نے لوگوں کے چہرے دیکھے، ان میں سے ہر چہرے پر مختلف لفظوں میں ایک یہ بات لکھی تھی، ہمیں چھوڑ کر نہ جانا چودھری خاور۔ میں نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں پر ہوں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ باقی رہی موکھلوں والی بات، تو ان کی طرف سے بھی ہمیں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دونوں دیہاتوں کے درمیان میں پولیس بیٹھی ہوئی ہے، دونوں طرف کا اسلحہ بھی جمع ہو چکا ہے۔ میرے چند الفاظ سے لوگوں کو کچھ تسلی ہو گئی۔ ہم قلعہ والا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ آصف جاہ کی دہشت علاقے میں موجود تھی۔ اسے ایک سخت مزاج اور منموجی چودھری کے روپ میں جانا جاتا تھا۔ اس کی عزت اس وجہ سے تھی کہ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ پولیس بے شک پوری تیاری کے ساتھ قلعہ والا پہنچی، اس کے باوجود دونوں انسپیکٹر تذبذب کا شکار تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کوئی ایسی صورتحال نکل آئے کہ حویلی پر ریڈ نہ کرنا پڑے۔ شاید وہ جھیل میں رہ کر مگرمچھ سے بیر ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ یقیناً ہمارے گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی لمبڑوں کو ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ لوگ چھتوں اور گلیوں کی نکڑوں پر جمع ہو گئے تھے۔ تاہم حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ کوئی پہرے دار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پر اسرار خاموشی تھی۔ انسپیکٹر کرامت علی نے آگے بڑھ کر بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کہیں کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے گاؤں کے ایک معزز شخص کو بلا کر پوچھا کہ کیا بات ہے۔ صادق نامی اس بندے نے بتایا، دراصل جی کل افواہ پھیل گئی تھی کہ پاشے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے موکھل یہاں قلعہ والا پر حلہ بولنے والے ہیں۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ 2-4 بندے چوری چھپے یہاں کسی گھر میں گھس گئے ہیں اور وہ رات کو حویلی میں گھس کر آصف جاہ کو مارنے کی کوشش کریں گے۔ بس ایسی ہی خبروں کی وجہ سے پھاٹک اور دوسرے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ ممکن تھا کہ یہ بات درست ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ لمبڑ آصف جاہ اب تک یہاں پولیس کی آمد سے بے خبر ہو۔ وہ یقیناً جان چکا تھا کہ پولیس کی بھاری نفری اس کے دروازے پر پہنچ چکی ہے۔ اب وہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ میں خود بھی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ میں نے انسپیکٹر سے کہا، کرامت صاحب، میگا فون پر اعلان کریں کہ ہم دروازہ کھولنے کے لیے 3-4 منٹ کا وقت دیتے ہیں، اس کے بعد دروازہ توڑ کر اندر گھس جائیں گے۔ انسپیکٹر کرامت نے میگا فون پر یہ اعلان 2 بار کیا۔ اندر مسلسل خاموشی رہی۔ لگتا تھا کہ آصف جاہ اور اس کے ساتھی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ لکڑی کا کافی وزنی اور بڑا دروازہ تھا۔ اس پر گولیوں کے وہ نشان موجود تھے جو چند دن پہلے مجھ پر چلائی گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ اس دروازے کا آہنی کھٹکا ان نشانات سے 7-8 انچ اوپر ہے۔
3 منٹ پورے ہونے کے بعد میری ہلہ شیری پر انسپیکٹر کرامت نے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے دروازے پر 7mm رائفل سے 2-3 برس چلوائے۔ اس فائرنگ نے دروازے کا قریباً 1 مربع فٹ حصہ توڑ کر رکھ دیا۔ انسپیکٹر کرامت نے دلیری دکھائی اور جیپ کو تیزی سے چلاتا ہوا اندر لے گیا۔ دروازہ اس کا راستہ نہیں روک سکا۔